غلامی۔ خلیل جبران مصور فطرت اور جذبات کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں زندگی کی حقیقتوں کو ایسے پروتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ ایسے ہی اس نے غلامی پر گفتگو کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ زندگی کے غلام ہیں اور یہ غلامی ان کی زندگی کو ذلت و پستی کے کفن میں لپیٹ دیتی اور ان کی راتوں کو خون اور آنسوؤں کے سمندر میں غرق کر دیتی ہے۔ میری پہلی ولادت پر 7000 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج تک میں نے اطاعت پیشہ غلاموں اور پابہ زنجیر قیدیوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے زمین کو اس سرے سے اس سرے تک اپنے قدموں سے ناپا، زندگی کے اندھیرے اور اجالے کے گرد چکر لگائے، مختلف قوموں اور نسلوں کو کارواں در کارواں غاروں سے نکل کر محلوں کی طرف جاتے دیکھا، لیکن آج تک بوجھ تلے دبی گردنوں، ہتھ کڑیاں پڑی کلائیوں اور بتوں کے حضور خمیدہ گھٹنوں کے سوا مجھے کچھ نہ نظر آیا۔ بابل سے پیرس اور نینوا سے نیو یارک تک میں نے انسان کا پیچھا کیا۔ میں نے اس کے نقش قدم کے ساتھ ہی ریت پر اس کی بیڑیوں کے نشانات دیکھے اور وادیوں اور جنگلوں کو نسلوں اور صدیوں کی آہو بکا سے گونجتے سنا۔ میں شاہی محلوں، عبادت گدوں اور جلسہ گاہوں میں گیا۔ میں تخت طاؤس، قربان گاہوں اور اسٹیجوں کے سامنے کھڑا ہوا اور دیکھا کہ نوکر تاجر کا غلام ہے اور تاجر سپاہی کا، سپاہی حاکم کا غلام ہے اور حاکم بادشاہ کا، بادشاہ پادری کا غلام ہے اور پادری بت کا، اور بت وہ مٹی ہے جسے شیطان نے گوند کر مردہ کھوپڑیوں کے ڈھیر پر نصب کر دیا ہے۔ میں دولت مندوں اور اقتدار والوں کے محلوں میں بھی گیا، فقیروں اور محتاجوں کی جھونپڑیوں میں بھی گیا، ہاتھی دانت کے مجسموں اور طلائی ساز و سامان سے آراستہ استراحت قدوں میں بھی بیٹھا اور مایوسی کی پرچھائیوں اور موت کے سانسوں سے بھری کوٹریوں میں بھی گیا، لیکن ہر جگہ میں نے یہی دیکھا کہ بچے دودھ کے ساتھ غلامی کا زہر پی رہے ہیں، لڑکے الف بے تے کے ساتھ عجز و انکسار کا سبق پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں مجبوری اور محرومیت کا استر لگائے لباس پہن رہی ہیں اور عورتیں اطاعت اور بے بسی کے بستر میں پڑی خراٹے لے رہی ہیں۔ میں زمانے کے ساتھ ساتھ فرات کے ساحل، نیل کے دہانے، سینا کے پہاڑ، ایتھنز کے میدانوں، روم کے کلیساؤں، قسطنطنیہ کے گلی کوچوں، پیرس کی سیرگاہوں اور لندن کی عالی شان عمارتوں تک گیا اور دیکھا کہ ہر جگہ غلامی عظمت و جلال کے جلوسوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ لوگ اس کی قربان گاہوں پر نوجوان لڑکوں اور دوشیزاؤں کو بھیڑ چڑھا رہے ہیں اور اسے دیوتا کے نام سے پکار رہے ہیں، اس کے قدموں میں عطر و شراب انڈیل رہے ہیں اور اسے بادشاہ کا لقب دے رہے ہیں، اس کی مورتیوں کے سامنے عود و لوبان سلگا رہے ہیں اور اسے پیغمبر کے نام سے معصوم کر رہے ہیں، اس کے حضور سجدے میں گر رہے ہیں، اسے قانون سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس کا نام وطن پرستی رکھ رہے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہیں اور اسے زمین پر خدا کا سایہ کہہ رہے ہیں، اس کی عقیدت کے جوش میں اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، اپنی عمارتوں کو مسمار کر رہے ہیں اور اسے اخوت و مساوات کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کی راہ میں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں اور اسے دولت و تجارت کا نام دیتے ہیں۔ گویا وہ ایک حقیقت ہے جس کے کئی روپ ہیں، ایک جوہر ہے جس کے بہت سے مظاہر ہیں، بلکہ وہ ایک ازلی و ابدی بیماری ہے جو اپنے ساتھ طرح طرح کے روگ اور زخم لے کر آتی ہے۔ ان روگوں اور زخموں کو اولاد اپنے اجداد سے روح حیات کی طرح ورثے میں پاتے ہیں، ان کے بیج ایک زمانہ دوسرے زمانے کی مٹی میں ڈالتا ہے، جس طرح ایک فصل کے بیج دوسری فصل میں بوئے جاتے ہیں۔ اور غلامی کی بہت سی قسمیں ہیں، غلامی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور جتنے بھی روپ میں نے دیکھے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ مثلا اندھی غلامی جو انسان کے حال کو اس کے بزرگوں کے ماضی سے تعلیل کرتی ہے اور اس کے نفس کو تقلید کے شکنجے میں کس کر اسے پرانی روحوں کے لیے ایک نیا جسم اور بوسیدہ ہڈیوں کے لیے ایک تلی شدہ قبر بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی گونگی غلامی جو مرد کے شب و روز کو اس عورت کے دامن سے باندھ دیتی ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے اور عورت کے جسم کو اس شوہر کے بستر سے جکڑ دیتی ہے جس سے وہ بیزار ہوتی ہے، اور اس طرح ان دونوں کی زندگی میں وہ رشتہ قائم کر دیتی ہے جو پاؤں اور جوتی کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے ہی بحری غلامی جو افراد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کی تقلید کریں، اس کے رنگ میں رنگے جائیں، اس کا لباس پہنیں، چنانچہ وہ آوازوں میں صدائے باز گشت
اور جسم میں پرچھائیوں کی مثال ہو جاتی ہے۔ لنگڑی غلامی جو سخت کوشوں کی گردن پر ہیلا گروں کی خواجگی کا جوا رکھ دیتی ہے، اہل ہمت کے ارادوں کو اہل اقتدار کی خواہشوں کے حوالے کر دیتی ہے، اور وہ آلات کی طرح ہو جاتے ہیں جنہیں انگلیاں پہلے گھماتی ہیں اور پھر ٹھہرا کر توڑ دیتی ہیں۔ ادھیڑ غلامی جو بچوں کی روحوں کو کھلی فضا سے بد نصیبی کے ان گلیوں میں پھینک دیتی ہے جہاں ضرورت جہالت و ذلت اور مایوسی کی آغوش مسکن بناتی ہے، اور یہ بچے بد نصیبی کے سائے میں پرورش پاتے ہیں، مجرموں کی سی زندگی بسر کرتے اور ذلت کی موت مر جاتے ہیں۔ کوڑیالی غلامی جو اشیاء کو ان کی غلط قیمت ادا کر کے خریدتی اور انہیں برعکس ناموں سے پکارتی ہے، چنانچہ وہ مکاری کو ذہانت، بکواس کو علم، کمزوری کو نرم دلی اور بزدلی کو بے نیاز کہتی ہے۔ ٹیڑھی غلامی جو کمزوروں کی زبان کو خوف سے جنبش دیتی ہے، چنانچہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود نہیں سمجھتے، وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ وہ ایک کپڑے کی مثال ہوتے ہیں جسے بے چارگی کے ساتھ ہاتھ تہ کرتے اور پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ ابڑی غلامی جو ایک قوم کو دوسری قوم کے قوانین پر چلانے پر مجبور کرتی ہے۔ متعدی غلامی جو شاہوں کا تاج شہزادوں کے سر پہ رکھ دیتی ہے۔ سیاہ غلامی جو بے گناہ مجرموں کی اولاد کو ذلت و ننگ سے معصوم کرتی ہے، اور غلامی خود غلامی کے لیے ہے، اور وہ ہے قوت استمرار۔ جب میں قوموں کے ساتھ چلتے چلتے تھک گیا اور میری نگاہ نسلوں اور صدیوں کو دیکھتے دیکھتے اکتا گئی، تو پرچھائیوں کی وادی میں اکیلا جا بیٹھا، جہاں عہد گزشتہ کے سائے روپوش ہوتے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ناتواں سایہ سورج پر نگاہیں جمائے تنہا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام آزادی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، اور تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ بولا، ایک سولی پر چڑھا دیا گیا، دوسرا پاگل ہو کر مر گیا، اور تیسرا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس نے یہ کہا اور کوہر کے پیچھے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔